ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور خدا کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم کو گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کے کرو جہاں خدا تعالیٰ تمہیں نہ دیکھے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کو نہ کھاؤ۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر میں کیسے زندہ رہوں گا؟ پھر حضرت نے فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور سلطنت سے، اللہ تعالیٰ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرو۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا تو پانی کے ایک گڑھے کی طرح ہے اور انسان اس گڑھے کے مچھلی کی طرح ہے، نکل کر جائے گا تو کدھر جائے گا؟ پھر حضرت نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ملک الموت جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہنا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ میں توبہ کر لوں، پھر روح قبض کرنا۔ تو اس نے کہا حضرت قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آتی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوتی، پھر توبہ کی مہلت کہاں ملے گی؟ تو حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو قبر میں جب منکر نکیر تمہارے پاس آئیں گے تو ان سے کہنا یہاں بلا اجازت کیسے آ گئے، فوراً باہر نکل جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اندر اتنی ہمت کہاں ہے کہ ان کو باہر نکال سکوں؟ حضرت نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کل قیامت کے دن جب تمہارا نامہ اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، تو اللہ رب العزت کے سامنے ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میری کیا مجال ہے کہ اللہ سے ضد کروں؟ حضرت نے فرمایا اے نادان، اگر تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے اس رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے؟ اے نادان، تو اس گناہ کو اپنے رب کے سامنے کیسے کرتا ہے جس گناہ کو تو اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا؟ افسوس کہ آج تجھ کو لوگوں کا خوف تو ضرور ہے مگر خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں اور ہر وقت ہم یہی تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔